جی ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ پہلے تو یہ بتائیے بڑا کیٹیگوریکل بیماری کون سی تھی آخر آپ کو یہ 18 برس جو پریویل کر گئی اور جس کے بارے میں اسرائیلی روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہی مسلمانوں کی زبان پہ جو نظر آتی ہیں؟ خوبصورت آپ نے جملہ فرمایا. ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ ایک بات بڑی کلیہ لکھی ہوئی ہے. انبیاء کی عزت و تکریم کے تناظر میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے بعد میں یا اس کے زمانے میں لوگ نفرت کریں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ہدایت ربانی کا کام لینا ہوتا ہے تو وہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک دفعہ کسی میں ایسی بیماری دیکھ لے جو باعث سے نفرت ہو تو وہ بندہ اس کے قریب نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ اہتمام رکھا ہے. تو لہٰذا تفسیر کبیر والے نے بڑا خوبصورت جملے لکھے ہیں. ان کا کہ ایسی تمام اسرائیلی روایات غلط ہیں, یہ من گھڑت ہیں. بس جو قرآن نے بیان کیا اتنا ہے کہ ان کو شدید طریقے سے آزمایا گیا. اور بعض روایتوں میں جو یہ جملے لکھے ہیں کہ ان پر شیطان کو مسلط کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ ایسے جملے لکھے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء پر شیطان کو ایسا تسلط نہیں دیتا. بس اس کو ایک مجمل ہی رکھنا چاہیے کہ وہ ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش کے لانے میں شیطان سبب ضرور بنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان کو نہیں دکھانا ہوتا, اس زمانے کے تمام انسانوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ بندہ جو نعمت کی فراوانی میں ہے اتنا وہ تھا, اعلیٰ جگہ پر تھا اور شکر کی کیفیت میں تھا, اسی بندے کو دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور کوئی ساتھ بھی نہیں رہا, تب بھی اس کے تعلق معلّہ میں کوئی فرق نہیں آیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑی اہم بات وہ دیکھیں نا, روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رحمت سلام اللہ علیہ مطلب آپ کو جو ہے وہ نوکری تک کرنی پڑی, اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سلسلہ چلانے کے لیے آگے. کمال یہ کہ شکوہ نہیں تھا. اچھا میں اس کو اس بات سے دیکھتا ہوں, میں تو سچی بات ہے ہر بات کو عقیدت اور عشق کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. شیطان نے کلیم کیا نا تیرا نہیں ہے, اللہ نے فرمایا میرا ہے. یہ جو میرا ہے نا, میرا اون کرنا, یہ بڑا ایک تفاخر والی بات ہوتی ہے. یہ میرا ہے تو میرا ہو کے ثابت کر کے دکھایا کہ ہاں میں تیرا ہوں. ایوب علیہ السلام نے ثابت کیا. اچھا اب بات یہ ہے بیماری کا ایک فیز آیا, 18 برس گزار لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر اور صبر کے بدلے میں کہ میں تیرا ہوں, یعنی وہ جو کلیم ایوب علیہ السلام نے کیا میں تیرا ہوں, اور اللہ نے یہ چاہا کہ تو میرا ہے. اب کیفیت یہ ہے کہ جب تو میرا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ جو نعمتیں دیں پھر کیا دیں اور کیسے دیں یہ بتائیے ذرا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ ان واقعات کے ذریعے ہمیں سبق بھی دیتا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 2 جگہوں پر کہتا ہے کہ میں نعمت کے دروازے کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو فرماتا ہے کہ جو بندہ صحیح معنی میں متقی ہو جائے تو اس کو میں اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ یعنی تقوی بنیادی طور پر وہ طاقت ہے جو رزق کے تمام منابع کو آپ کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرے گا. سبحان اللہ. اور اس کا تجربہ ہم اولیاء کے مزارات پر کرتے ہیں. آپ داتا صاحب کے مزار پر بھی چلے جائیں, آپ کو رزق کی اتنی فراوانی نظر آئے گی کیا پھر تمام اسباب یہاں ختم ہو جائیں. دوسرا معاملہ ہے صبر کا. صبر کرنے والے کو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی معیت خاصہ دیتا ہوں تو صبر کا جب وہ رزلٹ دینے پر آتا ہے تو قرآن نے یہ جملے بار بار دہرائے کہ ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ بھی سب کچھ لٹا دیا لیکن اس کی مثل اور بھی بہت کچھ دے دیا. اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر صرف پچھلی نعمتوں کو بحال ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر دگنا سے بھی زیادہ اثرات لے کے آتا ہے. یعنی ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لیا وہ تو دیا ہی دیا, وہ بھی دیا, اس سے زیادہ عطا کر دیا, اس سے زیادہ دیا. اللہ. پھر لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ان آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑوں کی وہ جو تھی وہ ایک آب زمزم کو جاری کر دیا اور وہ قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جب معاملات چلے تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ایوب علیہ السلام صبر میں پورا اتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایوب اذ نادیٰ ارکض برجلک,
اے ایوب علیہ السلام آپ اپنی ایڑیوں کو تھوڑا سا زمین پر رگڑ دیں، ھذا مغتسل بارد و شراب، اس سے ابھی ایک چشمے نکلے گا، ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈا ہوگا، یہ آپ کے پینے کے لیے سرسبز و شادابی کا باعث ہوگا، آپ نے جب وہ پیا تو آپ کی زہری وہ نہائے پہلے زہری غسل کا بیماری حکم، ختم ہو گئی، جب اس کو پیا تو اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے کی شکل میں مکڑیوں کی طرح اور ٹڈی دل کی طرح سونے کی ڈلیاں بھی آ رہی تھیں، اچھا، اور آپ ان کو چن چن کے پیار کے ساتھ رکھ رہے تھے، اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاڈ کے ساتھ پوچھا اے ایوب علیہ السلام اب ان نعمتوں سے کھیلنے کا آپ کا وقت آ گیا ہے، تو آپ نے کہا یہ آپ کی نعمتیں ہیں، اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک لمحے ذرا وہ منظر ذرا بتائیے کہ آپ کو پہلے حکم ہوا کہ آپ نے غسل کر لیا چشمے سے، اب آپ پانی پی رہے ہیں اور چشمے میں آپ موجود ہیں، اور یہ سونے کی ٹڈی دل جو ہیں وہ آنا شروع ہے، اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ مان کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جو لیا تھا اس سے زیادہ لینا شروع کر دیا۔ ہاں،